کھیر کی ایک پلیٹ کم تھی۔ یہ دیکھتے ہی امی چلا اٹھیں، ہائے یہ کھیر کی ایک پلیٹ کہاں گئی؟ اس کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا یا پھر ہوا میں اڑن چھو ہو گئی؟ بیگم، خدا کے لیے ایک جملے میں اتنے محاورے تو نہ بولا کرو۔ تم اتنی مزیدار کھیر پکاتی ہی کیوں ہو؟ او ہو، عقل کے ناخن لیں، بات کو پہلے تولا کریں پھر بولا کریں۔ میں نے کھیر کی 9 پلیٹیں بھر کر رکھی تھیں، 10ویں پلیٹ اسی وقت فاطمہ اور اس کی بیٹی شہناز کو دے دی تھی۔ انہیں گرم گرم کھیر اچھی لگتی ہے۔ یوں بھی فریج میں 10ویں پلیٹ آ ہی نہیں رہی تھی۔ ہم کل 9 ہیں، آخر 9ویں پلیٹ کہاں گئی؟ اب میں 9 آدمیوں میں 8 پلیٹیں کس طرح تقسیم کروں، یہ آپ بتا دیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، ویسے مجھے یہ بیل منڈیر چڑھتی نظر نہیں آتی، امی نے روانی کے عالم میں کہا۔ یہ تو واقعی سنگین معاملہ ہو گیا، میں نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ کوئی سنگین ونگین نہیں ہوا، مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، میں نے اپنے حصے کی کھیر کھا لی تھی۔ ابا جان بولے، لیجئے، چڑھ گئی بیل منڈیر۔ ارے مگر نہیں، میں بکھلا اٹھی۔ کیا مطلب، کیا ہوا؟ یہ بیل منڈیر چڑھتے چڑھتے رہ کیسے گئی؟ آپ کا بیان قابل قبول نہیں ہے ابا جان، اس لیے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ کھیر آپ نے کھا لی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، کھیر تو میں نے کھا لی تھی، باجی بولی۔ یہ بھی درست نہیں ہے، کھیر میں نے کھائی تھی، توحید بول اٹھا۔ ہائے ہائے، یہ کیا گل کھل رہا ہے؟ امی جان نے مارے حیرت کے کہا۔ توحید تم جھوٹ تو نہ بولو، کھیر میں نے کھائی تھی، رفت نے کہا۔ نہیں میں نے کھائی تھی، راحت فوراً بولا۔ اب میں کیسے چپ رہ سکتا ہوں جبکہ کھائی صرف میں نے ہی تھی، آصف نے کہا۔ سفید جھوٹ، یہ کام میرا ہے، فاروق نے کہا۔ اف مالک، کان نہ پک جائیں یہ سنتے سنتے؟ اب پورے گھر میں صرف میں رہ گئی ہوں جس نے نہیں کہا کہ کھیر میں نے کھائی تھی۔ لیکن میں یہ بات کیسے کہہ دوں جبکہ میں نے کھیر کھائی ہی نہیں؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ 8 نے ایک کھیر کی پلیٹ کھائی ہو، کھائی تو صرف کسی ایک نے ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اپنی پلیٹ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جس گھر میں یہ جذبہ موجود ہو وہاں مشکل حالات کے باوجود گزر بسر بہت آسانی سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات عجیب ہو گئی، ابا جان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اور وہ کیا؟ سب ایک ساتھ بولے۔ ہم تو بالکل جھوٹ نہیں بولتے، لیکن آج 8 افراد میں کم از کم 7 نے تو جھوٹ بولا ہے۔ کھیر تو کسی ایک نے کھائی ہے، کہا سب نے کہ میں نے کھائی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جس نے کھائی ہے صرف وہ سچ اگل دے؟ صحن میں سناٹا چھا گیا، سب کے سر جھک گئے سوائے امی جان کے، اس لیے کہ امی جان نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے تھے۔ میں اب سچ بولنے پر مجبور ہو گئی ہوں، میں نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا۔ تو وہ تم تھیں، چور کہیں کی، امی جان نے تل ملا کر کہا۔ لیکن امی جان، اگر میں نے کھیر کھائی ہے تو بھی آپ مجھے چور کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ ان پلیٹوں میں ایک تو میری ہی تھی۔ ہاں واقعی یہ تو ہے، پھر تمہیں اس طرح چوری چھپے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اب سچ بولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ آخر سچ کیا ہے یہ تم کب بتاؤ گی؟ باجی نے تل ملا کر کہا۔ امی جان، کھیر ڈونگے میں نکال کر فریج میں نہیں رکھتی، اس طرح ہر ایک کے حصے میں برابر کھیر نہیں آتی، لہٰذا جب بھی کھیر پکاتی ہیں سب کو ایک ایک پلیٹ بھر کر دیتی ہیں، اور ایک پلیٹ بھرتی ہیں وہ شہناز اور اس کی والدہ فاطمہ کے لیے، اس لیے کہ آخر وہ بھی اس گھر کی پرانی ملازمہ ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں جو ان کے کمرے کی طرف گزر رہی تھی تو شہناز کھیر کھا رہی تھی اور ماں اسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نصف پلیٹ بچا کر اپنی والدہ کی طرف بڑھائی۔ فاطمہ نے وہ کھیر بھی بیٹی کو ہی کھلا دی کیونکہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اب شہناز کا جی اور کھانے کو چاہ رہا ہے۔ بس مجھ سے رہا نہ گیا، چپکے سے ایک پلیٹ نکال کر فاطمہ کو دے آئی، یہ کہہ کر کہ یہ میرے حصے کی ہے اور آج میرا جی کھیر کھانے کو نہیں چاہ رہا۔ اس نے کھیر لے لی اور کھیر کھاتی رہی، میں اسے کھاتے دیکھتی رہی۔
اور سچ تو یہ ہے کہ کھانے میں شاید مجھے وہ مزہ نہ آتا جو اس طرح سے آیا۔ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے خالی خالی نظروں سے، لیکن امی جان نہیں دیکھ رہی تھیں، اس لیے کہ اب صرف ان کا سر جھکا ہوا تھا۔